آپ کا بتائیے کون ہے آپ اور کہاں سے ہے؟ کچھ چھوٹا سا انٹروڈکشن، پھر میں اصل مدعے کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے، میں پاکستان سے ہوں اور اس وقت میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں اور میں فزیشین ہوں، ایم ڈی ایم بی بی ایس. واو. اور جی، اور میں نے اپنا چھوٹا سا چینل بنایا ہوا ہے. جسٹ آئی ایم اے فری تھنکر، ایکس مسلم. اور بیسکلی میں نے چینل تو بنایا تھا سوشل ایشوز کے لیے، اور اس پہ میں آؤں گی خواتین کے رائٹس اور جو جو چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہوتی ہیں. بٹ what happened کہ ہر چیز جو بھی میں جس بھی ٹاپک کو میں اٹھاتی تھی تو آگے اسلام جو ہے نا وہ ایز اے ہرڈل آ جاتا تھا بیچ میں. کوشش میری اوکے. شروع میں تھی کہ میں اسلام کو نہ ٹچ کروں، میں ایک سٹل طریقے سے بات کروں تاکہ لوگ میری بات کو سنیں، کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں آتی لوگوں میں. اسپیشلی دوسرے جو ریلیجنس ہیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح کرسچینٹی ہے اس کو کافی جب سائنٹیفک ریولیوشن آیا تو چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کر دیا گیا. تو یہ ڈبیٹس کافی سالوں سے، کئی صدیوں سے چل رہی ہیں کہ ریلیجن ورسز سائنس ورسز ایتھیزم. لیکن جو اسلام ہے نا اس کو کبھی اتنی اوپنلی ڈسکس نہیں کیا گیا، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ویری ایکسٹریمسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے جو فالوورز ہیں اسلام کے، اور اس کی وجہ دوسری وجہ ہے کہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس وقت. تو جو لوگ سوچتے بھی تھے، کوشچن بھی کرتے تھے اسلام کے متعلق، وہ خاموشی رہتے تھے، کیونکہ ایک تو یہ کہ گناہ ہے، پھر آپ آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو فیملی ہی نہیں علیحدہ کر دیتی ہے. اور جس طرح جو مرتد کا ورڈ ہے اسلام میں، اگر کوئی ریلیجن کو چھوڑ دے، مجھے نہیں پتا باقی ریلیجنس کے بارے میں کہ کسی اور مذہب میں ایسا ہے کہ آپ مذہب چھوڑ دیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے. تو اسلام کو چھوڑنے کی سزا قتل ہے. تو nobody thought کہ اٹس ورتھ اٹ کہ آپ اگر آپ انٹرنیٹ سے پہلے کہ اگر آپ مذہب چھوڑ بھی دیں تو آپ اس کو اوپنلی ڈسکس کریں اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو کوئی سپورٹ ملے گی یا نہیں. تو جب میں کوئی بھی ٹاپک اٹھاتی تھی مجھے نظر آتا تھا کہ اسلام کو ڈسکس کیے بغیر آپ آنیسٹلی کسی بھی ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلام پہ بات کرنی شروع کی. تو میرے I don't call my channel as like an ex-Muslim, but I call myself as a free thinker. But just like because آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو ایک ex-Muslim تو آپ ہیں ہی by ہاں، default. تھپا لگ جاتا ہے وہ. جی جی. اچھا ڈاکٹر مدیحہ جی، بہت سن کے اچھا لگا کہ آپ ایک فزیشین ہیں اور ایم بی بی ایس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایم ڈی بھی کیا ہے. تو بینگ اے فیمیل ہمارے لیے مطلب بہت پراؤڈ فیلنگ آ رہی ہے. اینڈ ناؤ یو آر ایکس مسلم، تو ہماری فیلنگ جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، پراؤڈ جو ہم فیل کر رہے ہیں. آپ یہ جو ایم بی بی ایس اور ایم ڈی جو ڈگری آپ نے لی ہے وہ پاکستان سے لی تھی یا پھر آپ یو ایس آنے کے بعد آپ نے یہ ڈگری لی ہے؟ اگر آپ بتانا چاہتی ہے تو بتا سکتی ہے. اف یو وانٹ ٹو اسکپ دس کوسچن اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. نو ایم بی بی ایس میں نے پاکستان سے کیا تھا. پھر جب میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں موو ہوئی تو پھر میں یہاں کے ایگزامس آپ کو کرنے پڑتے ہیں، یو ایس ایم ایل ای اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3. اس کے بعد آپ کو ریزیڈینسی کرنی پڑتی ہے 3 سال کی، دین یو گیٹ ایم ڈی. تو اوہ لانگ پاتھ وے، بڈھا ہو گڈ. جاتا ہے بندہ. اوکے. مدیحہ جی، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اچھا مین وائل جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو بولتا رہوں گا کہ ڈاکٹر مدیحہ جی کا جو چینل ہے اس کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں. اور ایک فیمیل وائس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی خواتین کے ساتھ اس طریقے کی انٹرویو کی ہیں، اسپیشلی ایکس مسلم فرام پاکستان. پھر ہمارے بھارت کی جو ایکس مسلمس ہیں وہ بھی چینل چلا رہی ہیں. ایکس مسلم اینجل جی ہے، ربانی جی ہے، اور بھی اس طریقے کے چینل ہے. تو اس میں ایک بڑھوتری جو ہے وہ ڈاکٹر مدیحہ سید جی کی بھی ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو فیمیل وائس سامنے آ رہی ہے ان کو آگے بڑھانا، ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بہت سے بار کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہے، اپنی مومنائیں ہوتی ہے، وہ پردے کی وجہ سے ہم جیسے مرد ایکس مسلم کے چینل پہ جڑنا جو ہے وہ پریفر نہیں کرتی. کیونکہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو پھر شرم آنے لگ جاتی ہے
کہ بھائی کیسے بات کرے. تو اگر اس طریقے سے فیمیل ایکس مسلم چینلز ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو فری تھنکر کہیں, تو ایک ان کو پلیٹ فارم ملے گا جہاں پہ وہ کھل کے اپنی بات رکھ سکتی ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کھلے. تو آپ لوگ جو ہے مدیحہ جی کا چینل آلریڈی پن کیا ہوا ہے, آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لے. ڈاکٹر مدیحہ جی, سب سے پہلا سوال, واٹ واز یور بیک گراؤنڈ, آئی مین جو فیملی بیک گراؤنڈ ریلیجیس تھا, کیسا تھا آپ کا پالن پوشن, کیسے ہوا, اسٹرکٹ ماحول تھا, آپ نے اسلام کو کتنا سیریسلی لیا, کیا مدرسے میں بھی کچھ پڑھائی کی ہے, کتنا آپ نے اسلام کو پڑھا, ساری چیزیں بتائیے. دی اسٹیج گوز ٹو یو, آئی مین دی مائک گوز ٹو یو. اچھا, تھینک یو سو مچ ساحل. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ جو میرا چینل ہے, میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے چینل پہ کافی خواتین آتی ہیں اور کافی آپ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا چینل بھی اسپیشلی فار فیمیل, بیکاز میں نے, اگر آپ جا کے میری ویڈیوز دیکھیں تو کافی ساری ویڈیوز میں نے ویمن کے ایشوز پہ ہی بنائی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو خواتین کو چار دیواری کے اندر اتنا تاڑ کے رکھا جاتا ہے کہ ان کی وائس ہے ہی نہیں, اور اگر کوئی ہمت کر کے بولنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے. ابھی شروع ہونے سے پہلے, میں جوائن کرنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کتنی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کا فون بلاک ہوا ہے, کل ہی اویس کے چینل کو بلاک کر دیا گیا, شاید میرے چینل کو بھی بند کر دیا جائے, بیکاز یہ جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں بہت آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. ہم بیسکلی سچ پیش کر رہے ہیں, اور جس کو چھپایا گیا ہے جھوٹ بول بول کے. تو اب اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں, تو ہم سب کو پرابلمس آئیں گی. شاید میرا بھی چینل بند ہو جائے تو پھر میں دیکھوں گی کہ میں دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. بٹ وی ول کیپ آن ڈوئنگ وٹ ایور وی آر. لکھتی رہوں گی میں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ میں بولتی رہوں گی, اپنی آواز اٹھاتی رہوں گی. تو اگر ہماری آوازوں کو یہ بند کرنے کی کوشش کریں گے تو وی ول کنٹینیو ڈوئنگ. جہاں تک آپ کا ڈیفینیٹلی. سوال ہے, میں پاکستان میں ایک جو مڈل کلاس فیملی ہے اس سے میرا تعلق تھا. میرے پیرنٹس کوئی اتنے ریلیجس نہیں تھے, کوئی خاص ہمارے گھر میں مذہبی ماحول نہیں تھا. ایک جو ایوریج مسلمان کی جو ہوتی ہے, نماز پڑھ لی, آپ کو نماز کا ایک جو ریگریٹ رہتا ہے ہر وقت, نماز نہیں پڑھی, نماز چھوڑ دی, ایک جو ہر وقت سر کے اوپر ایک نا آپ کی تلوار لٹکی رہتی ہے نماز کی, وہ تھی. اپنے بہن بھائیوں میں صرف میں سب سے زیادہ ریلیجس تھی. میں نہیں بتاؤں گی میرے کتنے بہن بھائی, جسٹ فار دیئر پروٹیکشن, فار دیئر سیک. لیکن میں اپنے بہن بھائیوں میں زیادہ ریلیجس تھی. میں بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی, کوشش کرتی تھی کہ میکسیمم نمازیں پڑھوں, 5 وقت تو نہیں پڑھتی تھی. مذہب کی ایجوکیشن وہی جو ایک دفعہ آپ نے قرآن جو فارمیلٹی کے لیے تمام مسلمان ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کبھی ختم ہو گیا اس پہ آپ نے پڑھ لیا, کبھی کسی کے گھر کوئی ڈیتھ ہو گئی تو اس پہ قرآن پڑھ لیا, مطلب ایک بیسک فارمیلٹی کا قرآن آپ نے پڑھا. لیکن وہ جو ایگزام کے لیے پاس ہونے پہ آپ مانتے ہیں کہ اگر میری فرسٹ آ گئی تو 100 نفل پڑھوں گی, ایک جو ایک برائبری ہوتی ہے اللہ کو دیتے ہیں آپ, وہ کرتے تھے. یا پھر کبھی بھی کوئی کسی گھر میں میلاد ہو گیا تو اس پہ پڑھ لیا. یا پھر اگر ربیع الاول آ گئی تو رات کو ساری رات پڑھ, جو آپ جاگ کے, ایک دو اور ایونٹس ہوتے ہیں جس میں آپ ساری رات جاگ کے کرتے ہیں, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. شب برات, شب معراج, میں جس میں لیلۃ القدر. ہاں, جس میں آپ کی قسمت لکھی جاتی ہے. پھر لیلۃ القدر میں رمضان میں آپ طاق راتیں ڈھونڈتے ہیں, اس میں آپ ساری رات, تو یہ سب کچھ ہم نے کیا ہوا ہے. بلکہ میں تو 2 دفعہ اس پہ اعتکاف میں بھی بیٹھی ہوں. ایک دفعہ میں 3 دن کے لیے بیٹھی ہوں, ایک دفعہ میں 7 دن کے لیے بیٹھی تھی. اس میں جو آپ کرتے ہیں یہ جو لیکن میں اس اپنے بہن بھائی میں سب سے زیادہ کرتی تھی. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا. ارے واہ, بہت زبردست. وہ 3 دن اور 7 دن, پورا ٹوٹل 10 دن آپ نے کمپلیٹ کر دیا. کیونکہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, تو آپ نے ایک بار 3 دن, ایک بار 7 دن کمپلیٹ کر دیا. تو بیسیکلی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ ریلیجیس آپ کا گھرانہ نہیں تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو ڈگری وہاں پہ کمپلیٹ کرنے کا پورا موقع ملا, MBBS آپ وہاں پہ کمپلیٹ کر پائی. اگر بہت زیادہ ریلیجیس ہوتا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ریلیجیس گھرانہ جو ہے پھر وہ تو 10ویں تک بھی پہنچنے نہیں دیتے, لیٹ الون MBBS, وہ تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے اندر
रिलीजियस ज्यादा ना होते हुए भी एक अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, इस्लाम से बहुत ज्यादा आपको प्यार था, मोहब्बत थी, और हर मुसलमान की तरह आप भी इसको एक सबसे सच्चा, बल्कि सबसे सच्चा नहीं, यही सच्चा मजहब आप मान रही होंगी. तो ऐसी क्या वजह हुई, या फिर कब से आपके दिमाग में ये बातें आने लगी, क्या टर्निंग पॉइंट था जहां पे फिर आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी है? अच्छा, कौन सा स्टेज? जी. हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जो मुसलमान है ना वो 3 टाइप के मुसलमान होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सर तन से जुदा वाले, यू नो दे कैन नॉट, जो तालिबान या आईसिस या इस टाइप के मुसलमान हैं जिनको एक्सट्रीमिस्ट माइंड्स है, ठीक है? एक जो मिडल में होते हैं वो जो आते हैं आपके चैनल पे और आके बहस करने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं का रिलिजन सच्चा है, जो कि उनको नज़र आ रहा होता है कि गलत बातें हैं, वाइफ बीटिंग गलत है, जो जायदाद में हिस्सा लड़कियों को देना वो गलत है, औरत को तलाक का हक ना मिलना गलत है, इस तरह की जो बातें हैं जो इस्लाम की हैं। लेकिन वो ना कोई रैशनल उसका बना लेते हैं कि नहीं, इसके पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये हिकमत है, इसके पीछे ये हिकमत है, जो आके रैशनलाइज़ करते हैं। और एक मैं थर्ड कैटेगरी में थी, जो थर्ड कैटेगरी है ना वो मज़हब के अंदर है, उसको पता है कि कुछ बातें गलत हैं और वो उसको क्वेश्चन करता है। तो मैं ये थर्ड कैटेगरी में थी, मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि ये क्या बात हुई, औरतें क्यों घर में रहें, औरतें क्यों पर्दा करें, मर्द क्यों नहीं पर्दा करते, औरतों को भी तो मर्द पसंद आ सकते हैं, हमारी भी तो आँखें हैं, मर्दों को सिर्फ़ नज़रों का हिजाब है, हमें कह देते हम भी नज़रें नीची कर लें तो सारा मसला हल हो जाता। या फिर यू नो मैं लड़की हूँ तो मैं कमतर क्यों हूँ, मर्द क्यों कवाम है। या फिर जो हज पे जाना तो महरम लेके जाएँ, व्हाई कांट आई गो अलोन, इस तरह की मैं क्वेश्चंस करती थी। दूसरी जो रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज़ है ना जो डाली जाती है। रसूल की मोहब्बत में हमेशा ना मुझे होता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई दाल में कुछ काला है। मुझे होता था वो ज़्यादा अल्लाह मियाँ के लाडले, हम क्यों उन पे दुरूद भेजें? मैं ये कहती होती थी बचपन में ना। फिर मुझे ये भी होता था कि उनकी फ्रेंड्स और फैमिली क्यों फातिमा क्यों जन्नत की सरदार हैं? लाइक हम क्या सौतेले हैं अल्लाह मियाँ के? लाइक मुझे ये क्वेश्चन्स आते थे। फिर हमारी जो इस्लामियात की किताब है पाकिस्तान में, उसमें उनकी ना 11 या 12 वाइफ्स जो थी प्रॉफ़िट की, उनके बारे में हमें पढ़ाते थे। तो वो ना मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उलझन बहुत होती थी कि इतनी बीवियाँ क्यों हैं एक बंदे की? लाइक व्हाट वाज़ द रीज़न? और जब उस वक़्त आयशा की, मैंने मेरी इस्लामियात की किताब में मुझे अच्छी तरह पता है कि आयशा का बताते थे कि हुज़ूर जो हैं वो गुड़ियों से खेलते थे उनके साथ। तो उस वक़्त मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि क्वेश्चन पैदा हो कि व्हाई अ लिटिल गर्ल इज़ यू नो हिज़ वाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आते थे। तो नहीं तो और आपको, अच्छा मदिया जी, मैं बीच में आपको टोक सकता हूँ ना? नो इश्यूज? या नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके. सहेल भाई, अच्छा, जो बैक स्टेज, साहिल हाँ, भाई एक सेकंड में आपको रोकूंगा जरा यार। चैट में कुछ लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, प्लीज भाई लोगों इस तरह ना करें, अदरवाइज चैट ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। चैट ऑफ और नहीं, हमारे जो मॉडरेटर है वो सीधा टाइम आउट दे, अगर फिर भी ना माने तो सीधा ब्लॉक कर दे. जी ओके. जी और जो बैक स्टेज में जो मोमिन हजरात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मदीहा जी से जब बातें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आप लोगों को लेता हूँ. आप लोग टेंशन ना लीजिए. मोहम्मद गुफरान, शाहदिल अहमद साहब, शारजिल अहमद साहब, थोड़ा सा सब्र करिए. ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है ना वो लिया जाएगा और हम आपसे बात करेंगे. अच्छा ये बता अच्छा. दो साहिल भाई, ये जो गेस्ट नीचे और लोग जुड़े हुए हैं वो लोग चैलेंजिंग वाले मोमिन हैं, चैलेंज दे के आए हुए हैं। तो भाई लोगों अच्छा, आप लोग इस तरह की बात नहीं करें कि भाई हमको लिया नहीं, हम बैठे थे। जरा 1 घंटे बाद जुड़िए प्लीज। हाँ, अभी ये सेशन के बाद आप लोग जुड़ना, आपसे बात करेंगे. चैलेंजिंग वाले जितने मोमिन हजरात है, हम तो चाहते हैं चैलेंजिंग वाले मोमिन हजरात आए, तो उनसे बात करें, कोई मुश्किल नहीं. अच्छा मदिया जी, आपको जो डाउट आया कि हजरत आयशा जो है वो छोटी बच्ची है और वो गुड़िया के साथ, खिलौने के साथ खेल रही है, तो आपने तो कहा आप एमबीबीएस है, आप एमडी है, आप फिजिशियन है, तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया कि वो 1400 साल पहले अरब में जो है वो 6 साल की बच्ची जो है वो आज की 18 साल के जैसी जवान और एकदम परफेक्टली जैसा, क्या कहते हैं उसको, सनी लियोनी जैसे हो जाती थी? ये नहीं पढ़ाया गया आपको साइंस में? हमारे मोमिन हजरात तो यही कहते हैं आके
کہ وہ 1400 سال پہلے بچیاں جو ہے 6 سال میں 9 سال میں 18-20 سال کی طرح ہو جاتی تھی. آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں پھر نہیں سے ریپیٹ کر دوں؟ نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ حدیث میں بیان کی اور متواتر حدیث میں ہے. یہ جب میں نے اسلام پڑھا تو میں نے دیکھا ہے کہ صحیح بخاری نہیں صحیح مسلم میں کئی جگہ کئی نریٹرز نے یہ ایک ہی بات کی ہے. تو اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کی ایج اتنی ہی تھی. اب اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو اس زمانے میں بچیاں جوان ہو جاتی تھیں. وچ از ٹرو کہ اس زمانے میں جو ہے کسٹم شاید یہ تھا کہ چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیتے تھے. یہاں ابھی بھی جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں, ہندوستان میں بھی ہوگا کہ جہاں چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ جہالت ہے, اگنورینس ہے. ٹھیک ہے. اب جب ماڈرن ٹائمز آتے ہیں تو آپ ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب سلیوری تھی دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹھیک سمجھا جاتا تھا. جو اس وقت کے لوگ تھے وہ سلیوری کو غلط نہیں سمجھتے تھے. پروفٹ کے زمانے میں اس زمانے میں شاید بچیوں کی شادیاں چھوٹی ایج میں کر دی جاتی تھی. ہم اب جب آپ کے پاس اویئرنیس آتی ہے اس میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں آپ کو. جی ہاں میں وہ بھی آ رہی. میں آپ کو سارے پوائنٹس دوں گی. دوسری اوکے پوائنٹ یہ ہے پلیز گو کہ اہیڈ. صرف پروفٹ نے کی, ان کے باقی فرینڈز کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں کہ وہ باقی لوگوں نے بھی کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی تبھی ہوئی جب وہ جوان تھی. تو یہ ایک آئسولیٹڈ سا انسیڈنس ملتا ہے. اس کے علاوہ اتنی ساری شادیوں کی کیا جسٹیفیکیشن ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ سارے کافی سارے کوسچنز ہیں. لیکن میڈیکلی یہ بات بالکل غلط ہے کہ بچیاں جوان جلدی ہو جاتی تھیں. اس زمانے میں بچیاں اتنی ہی ہوتی تھی جتنی آج کل کے زمانے میں ہے. اس زمانے میں اویئرنیس نہیں تھی, شاید جہالت تھی, تو اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا تھا. آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ہوز بورن ان دس سینچری ایک غلط چیز کو غلط کہنے میں آپ کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ غلط تھا. اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں ہمیں اس زمانے کو اس زمانے کے حساب سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ہوا تھا. لیکن جب آپ کا کلیم یہ ہو کہ وہ شخص ہی از اے رول ماڈل فار ریسٹ آف ہیومینٹی فار ایور اینڈ ایور, دین دیر از اے پرابلم. کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کاؤنٹر کریں. میں بیسکلی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ آئیڈیالوجی کو چیلنج کریں. آپ جو اس کے فالوورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں انسٹیڈ آف ڈیمونائزنگ دا فالوورز ہو آر جو فالو کریں اس آئیڈیالوجی. کیونکہ وہ سارے میرے جیسے لوگ ہیں جو اپنے معصومیت میں یا اپنی ہمیں اویئرنیس نہیں تھی. جب ہمیں اویئرنیس ملی ہے کہ اور بھی یہ اس کو کویسچن کیا جا سکتا ہے, جس پہ میں بھی آؤں گی. آپ اپنا یہ اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا تو بالکل بہت اچھے سے آپ نے کہا. میرے کو لگا کہ کہیں وہ مومنہ والا مومن مطلب خوش نہیں ہو جائے آپ کے آرگیومنٹ سن کے. تو آپ نے بڑے اچھے سے اس کو کور کیا کہ بھائی سب سے پہلی بات تو وہاں وہ ٹائم میں بھی جو بچیاں تھیں وہ بچیاں ہی رہتی تھی, کوئی بڑی نہیں ہو جاتی تھی. اور اس کی جو دلیل ہے وہ خود حضرت عائشہ کی خود کی زبانی ہے کہ وہ گڑیا سے کھیلتی تھی. اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جب ولیمہ والا دن تھا ان کا تو وہ کہتی ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ جو میچور لڑکی ہوگی اس کی شادی اس کی ولیمہ اس کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ آج میری شادی آج میرا ولیمہ ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا لائف کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کا یہ کہہ دینا کہ بھائی مجھے پتا ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں جھولے میں کھیل رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ اور مجھے لایا گیا, تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عام بچیوں کی طرح ہی تھی اس ایج میں, اور ان کو پتا نہیں تھا, نہ وہ فزیکلی میچور تھی نہ مینٹلی میچور تھی. اور دوسری چیز جو آپ نے بہت اچھے سے کہا ہے, مومن حضرات اس کو گاٹھ باندھ لے کہ اگر آپ لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ جو ہے وہ تا قیامت تک رول ماڈل ہے, اسوۃ حسنہ ہے, تو سوال ہم اتنا نہیں اٹھاتے تھے. کیونکہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے کہ بھائی اس زمانے میں یا پرانے زمانے میں لوگ چائلڈ میرج بھی کرتے تھے. حالانکہ اس میں بھی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو چائلڈ میرجز ہوتی بھی تھی وہ بچوں میں ہوتی تھی, یعنی جو لڑکا ہے وہ بھی بچہ ہے, جو لڑکی ہے وہ بھی بچی ہے. اس لحاظ سے بھی آپ کے رسول اللہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس زمانے کا کر کے چھوڑ دیں, کیونکہ رسول اللہ 53 ایئرس کے ایک بوڑھے انسان ہے. اور
جو حضرت عائشہ ہے وہ 9 سال کی ہے, بچی ہے, تو اس کو تو کسی بھی طریقے سے ہم جسٹیفائی آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو آپ کا جو اتنا بڑا کلیم, اتنا بڑا دعویٰ آ جاتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ بیسٹ رول ماڈل ہے اور قیامت تک کے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے, یہاں پہ پھر پرابلم آ جاتا ہے, اور یہاں پہ پھر آپ لوگوں سے اور آپ کے رسول کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جیسے کہ مدیحہ جی نے بتایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں چھوٹی بچیوں سے شادی کی جاتی تھی, یہ نارمل تھا, تو خود رسول اللہ کی بیٹی کا ایگزامپل موجود ہے, حضرت فاطمہ کا, جہاں پہ بڑی عمر کے جو 2 رشتے آئے تھے ان کے پاس, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے, تو رسول اللہ نے وہ رشتہ ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ ان کی شادی حضرت علی سے کروائی. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ they were very well knowing کہ بھائی بچوں کی شادی بوڑھوں سے نہیں کرنا ہے, یا جوانوں کی شادی ایک دم بوڑھوں سے نہیں کرنا, یہ اتنی سمجھ ان کو تھی. تو جب اپنی بچی کے لیے اتنی سمجھ تھی تو دوسری کی بچی کے بارے میں انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا. تو بہت اچھے سے آپ نے پورے پوائنٹس کور کیے ڈاکٹر مدیحہ جی, آگے بڑھیے آپ. پھر کیا ہوا آگے جب یہ خیال آیا اس کے بعد؟ بس یہ میں سوچتی تھی اور مجھے یہ ہوتا تھا, میں کہتی تھی جب میں اللہ میاں کے پاس جاؤں گی تو میں یہ باتیں پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا, اتنی زیادتی عورتوں کے ساتھ کیوں کی. تو لیکن کبھی اسلام سے باہر نکلنے, مرتد کا لفظ میں نے بچپن میں سنا ہوا تھا, ملحد کا کبھی غور نہیں کیا کیا ہے. مجھے تھا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ہوئے تھے, ان کو پھر they took care of them and that's it. کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ ایتھیزم کا مجھے نہیں پتا تھا. پھر یہ ہوا کہ میں امریکہ میں ہی تھی, تو یہاں پہ میری زندگی میں تھوڑا سا ٹف ٹائم آیا, تو مجھے لگا کہ اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہیے نا. تو بچپن سے جب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں, ہمیں ٹائم نہیں ہوتا, تو میں نے کہا چلو قرآن کو نا پڑھتے ہیں. تو میں کام پہ جاتی تھی, میری ڈرائیو تھی 40-45 منٹس کی, تو اس میں نے نا یوٹیوب پہ اردو میں ترجمہ لگا لیا نا قرآن کی ایک آیت پڑھتا تھا, اس کو اردو میں ترجمہ کرتا تھا. تو وہ جو میں نے آیت جب میں نے سننی شروع کی نا, تو مطلب میرا خیال ہے میں تیسرے سپارے تک پہنچی تھی. میرے ذہن میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے, کیونکہ ہر دوسری تیسری آیت کے بعد, اچھا میں بڑی ڈسٹریس میں تھی, تو مجھے تھا کہ مجھے نا تھوڑا حوصلہ ملے گا, تسلی ملے گی قرآن کو پڑھ کے نا, کہ اللہ میاں کہیں گے فکر نہ کرو, میں تمہارے پاس ہوں, تمہارا خیال رکھوں گا. ایک جو بچپن میں آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ میاں آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اللہ میاں بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی اس طرح کے تسلی کے لفظ ہوں گے قرآن میں نا. تو قرآن میں اللہ میاں جو کانسٹنٹلی ایک گروپ آف کافر جو they were like present at one time in history, مسلسل ان کے بارے میں فکر مند تھے کہ یہ مجھے کیوں نہیں مانتے ہیں, میں ان کو مزہ چکھاؤں گا, میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا, یہ آگ میں ہمیشہ جلیں گے, پھر وہاں پہ نہریں بہ رہی ہوں گی اور حوریں ہوں گی. بار بار لائک ایوری 3rd 4th ورس مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایک ہی بات ریپیٹ ہوئے جا رہی ہے. پھر وہ بڑے ٹارچر طریقے سے کہ میں ان کی کھال نکال دوں گا, پھر نئی کھال آ جائے گی, پھر میں ان کے ساتھ یہ کروں گا, یہ دیکھیں گے میں ان کے ساتھ کرتا. اچھا ٹاپک, پھر کوئی رینڈم سی کوئی سٹوری شروع ہو جاتی تھی, اس کے بعد پھر یہی بات, پھر کوئی اور کہانی. اچھا وہ کہانی بھی ختم نہیں ہوتی تھی, کہانی کہیں بیچ سے شروع ہوتی تھی, کہیں بیچ میں ختم ہو جاتی تھی, پھر وہ کچھ نئی بات شروع ہو جاتی تھی, پھر وہی دوبارہ کافروں کے ساتھ میں یہ کروں گا, اور جو متقین ہیں ان کے ساتھ یہ کروں گا. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں فٹ ہوتی ہوں. لائک when is he gonna say کہ I got you, میں I am here for you. ایسا کوئی مجھے تسلی, میرا جو میں ڈسٹریس میں تھی نا, میں تھوڑی اور میں ڈسٹرب ہو گئی. میں نے کہا یہ اللہ میاں مجھے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. مجھے لگا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں جہنم میں جاؤں گی, کیونکہ گلٹ تو آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ دوپٹہ نہیں لیتے, آپ نمازیں پوری نہیں پڑھتے, اور آپ سر کور نہیں کرتے, اور آپ غیر محرموں سے ملتے ہیں, اور we don't follow Islam the way Islam can needs to be followed as a women. تو عورتوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ انہیں تو نیا محرم سے بات بھی نہیں کرنی, کسی کو ہاتھ بھی نہیں ملانا. میں تو میرے تو فرینڈس ہیں, میں ان کو ہاتھ بھی ملا لیتی تھی میل فرینڈ سے, اور یہ وہ حق بھی کر لیتی تھی. مجھے تو ایسی بات, لیکن مجھے لگا کہ مجھے اللہ میاں کہہ رہے مجھے جہنم میں ڈالیں گے. تو میں نے کہا میں نے کیا کہ میں تو آلریڈی پریشان ہوں, مجھے کیوں جہنم میں ڈالیں گے. اچھا میں نے بند کر دیا, پھر میں نے دوبارہ کوشش کی, میں نے پھر پڑھنا شروع کیا. It was very heavy on my heart, the قرآن. ٹھیک ہے, اس کے بعد 13 چیپٹر تک میں گئی ہوں, اور میں I gave up. اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی.
اور پھر نا مجھے میں نے اپنی ایک فرینڈ سے ڈسکس کیا نا. اچھا وہ میری فرینڈ اس وقت امریکہ. اچھا اس میں 1 منٹ دینا مجھے. آئی ایم ریئلی سوری, میری تھوڑی عادت ہے ڈاکٹر مدیحہ جی بیچ بیچ پہ ٹوکنے کی. آئی ایم ریئلی سوری. اچھا جو مدیحہ جی نے کہا ہے, میں سارے مومنوں کو یہ چیلنج دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جو عام مومن حضرات ہم کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور جو باقی مومن بھی ہے, ہم کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہندوستان میں, پاکستان کا اتنا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن وہاں بھی لگ بھگ اسی طریقے کی ہی سچویشن رہے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی, وہ قرآن کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتی ہے. مسلمانوں کی اکثریت, اگر میں ایک پرسنٹیج آپ کو بتاؤں تو 95% کہنا غلط نہیں ہوگا, 95% مسلمانوں نے قرآن کو معنی کے ساتھ, میننگ کے ساتھ ابھی تک نہیں پڑھا ہے. یہ حقیقت ہے. تو جو کوئی بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے ڈاکٹر مدیحہ جی نے ابھی بتایا, آپ لوگ بھی ٹرائی کرو, ایک بار کھولو قرآن, اور جو بھی آپ جس لینگویج کو جانتے ہو, اردو جانتے ہو اردو ٹرانسلیشن لے لو, ہندی جانتے ہو ہندی ٹرانسلیشن لے لو, بنگالی جانتے ہو بنگالی ٹرانسلیشن لے لو, جو بھی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر مدیحہ جی نے جیسے بتایا ہے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سٹوری کہاں سے شروع ہوئی, کب رک گئی, کہاں سے دوسری بات آ گئی, ہر 3-4 آیت کے بعد اللہ تم کو ڈرا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے تم کو جہنم کی وہ ہولناکیاں بتا رہا ہے. یعنی یہی چلے گا, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے تو بھی 13 چیپٹر جو ہے یا 13 پارے جو بھی انہوں نے کہا ہے, وہاں تک یہ پہنچ گئی. آپ 13 پارے یا 13 چیپٹر تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے, بیچ میں سے ہی چھوڑ دو گے کہ یہ کیا مصیبت ہے. انہوں نے کہا نا بہت ہیوی جا رہا تھا, آپ لوگوں کے لیے بھی ایک دم ہیوی جائے گا. سمجھ میں ہی کیوں کہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. پھر آپ غور و فکر کرو کہ وہ خدا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کتاب کو, اور مومن حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں, یعنی جو سپیکرز اور ملا مولوی, کہ یہ کتاب اس کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا, لوگوں کے لیے بھیجا, تو وہ اتنی ان آرگنائز کیوں ہے, یہ اتنی ایمبیگیوس کیوں ہے, اتنی کنفیوزنگ کیوں ہے. پھر آپ اس پہ غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا اس طریقے کی کا مطلب کیا کہتے ہیں, اتنی بیکار فارم میں اپنا میسج نہیں پہنچا سکتا. جو بھی اسکرپٹ رائٹر تھا قرآن کا, بڑا ہی گھٹیا قسم کا اسکرپٹ رائٹر تھا. آج کے اسکرپٹ رائٹر کوئی پکڑ لیتے تو وہ اور اچھے سے آپ کو جو ہے کتاب بنا کے دیتا. تو اس میں کوئی بھی نہ فصاحت اور بلاغت اور جو چورن بازی آپ کے ملا مولوی کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بس ایک بار پڑھ کے دیکھو. اور وہی ایکسپیرینس ڈاکٹر مدیحہ جی کو بھی ہوا ہے, اور انہوں نے ابھی شیئر کیا. پلیز گو اہیڈ ڈاکٹر مدیحہ جی. اچھا تو وہ پھر میں میری ایک فرینڈ تھی, وہ میرے میڈیکل کالج کی تھی, وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیے ادھر آئی امریکہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے, مجھے کافی دکھ ہوا. میں نے کہا may Allah guide her in right direction. جو ہم مسلمان کرتے ہیں, ہمیں کافی افسوس ہوتا ہے کوئی اسلام سے نکل گیا. اب میں ظاہر ہے, میں نے آپ کو بتایا میں تیسری ٹائپ کی مسلمان تھی, میں خود بھی کافی ریشنل تھی, تو میں نے یہ تو نہیں کیا کہ میں اس کو مطلب اگریسو ہو جاؤں, پھر بات چیت بند کر دوں. ظاہر وہ میری فرینڈ تھی, کیونکہ عام طور پہ جو یہاں پر مسلمان ہیں وہ the minute you say کہ آپ جو ہیں اسلام میں نہیں ہے, تو وہ آپ سے بات چیت, آپ کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ سے بات چیت بند کر دیتے ہیں نا. تو وہ میں نے نہیں کیا, میں اس سے بات کرتی رہی. لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو دوبارہ اسلام میں لانے کے لیے میں اس کو اس کے جو آرگیومنٹس تھے وہ کہتی تھی سائنٹیفک مسٹیکس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے قرآن میں. تو میں نے کہا میں نے جا کے ذاکر نائک کی ویڈیوز سننا شروع کی تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں اس کے آرگیومنٹس کا کہ نہیں سائنٹیفک. تو میں کرتی گئی. تو یہ 2014 کی بات ہے. شروع تو میں نے اس لیے کیا کہ میں اس کو آرگیومنٹس کے جواب دوں. اب ہماری ریلیجن پہ ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ مجھے آرگیومنٹس دیتی تھی تو میں کنونس ہو جاتی تھی. پھر میں دوبارہ جا کے پھر میں نے ذاکر نائک کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں, غامدی صاحب کو سنتے ہیں نا, غامدی صاحب کے پاس اچھے آرگیومنٹس ہیں. اب میں نے غامدی صاحب کو سننا شروع کیا.
اب میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا پیدا کہ واقعی ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو غامدی صاحب کا ایک پورا لیکچر ہے کہ کیا خدا کا کوئی وجود ہے. وہ کوئی سننا شروع کیا, 50 منٹ گزر گئے, انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے. مجھے تسلی نہیں, میں نے کہا شاید میں نے مس کر دیا, انہوں نے جواب دے دیا ہے, شاید میں نے مس کر دیا. میں نے دوبارہ سنا, وہ پھر بھی 50 منٹ مشکل سی اردو گھما 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 کے بعد کوئی میرے پلے نہیں پڑی. اس کے بعد نا میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کیا کروں نا, تو اس نے کہا ایسا کرو کہ میں تمہیں کچھ بکس بتاتی ہوں, پڑھو. تو مجھے کرسٹوفر ہچنس کی کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ, وہ میں نے پڑھی, اور اٹ جسٹ لائک اوپنڈ آل دا ونڈوز ان مائی برین. اٹ جسٹ لائک ایوری تھنگ میڈ سینس. وہ جو میں نے دا گاڈ از ناٹ گریٹ پڑھی نا, جو اس میں باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ ایگزیکٹلی جو میں فیل کر رہی تھی, جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, ایگزیکٹلی وہ ایوری تھنگ میڈ سینس. ٹھیک ہے, اس میں وہ سارے ریلیجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں.